ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے غلامانہ انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ بزم حسان ایک جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹیم کو نعت رسول پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ہو گئے۔ اسی مناسبت سے پچھلے جمعہ کو پروگرام بھی تھا جس میں بلبل باغ مدینہ علی جناب قاری محمد رضوان صاحب قبلہ تشریف لائے تھے اور بڑی دعاؤں سے حضرت نے نوازا، اور حضرت فرما رہے تھے کہ ان کے یہ جملے تھے کہ جب میری گاڑی جو ہے مہاڈا کی طرف ٹن لی تو میرے تصور میں یہ نہیں تھا کہ اہل سنت کا اتنا بڑا کام یہاں ہو رہا ہے، مگر آ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے میں ہم سبوں کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ روایت جو ہے پچھلے جمعہ کو درود پاک کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا تو آدھے پہ وہ رہ گئی تھی، تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اس روایت کو مکمل کر دیجئے گا، تو وہ روایت مکمل کر دیتا ہوں درود پاک کے تعلق سے، پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو میری قبر پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ کل کائنات کی آوازوں کو سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار فرماتے ہیں سب کی آوازوں، کل خلائق، کل مخلوقات کی آواز کو وہ سنتا ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاں درود پاک پڑھنے کے لیے جو کمرہ لیا گیا تھا اس کا کام چالو ہے الحمدللہ۔ دعا کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بیٹھ کر کے سرکار پر، اپنے آقا پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، جو دل سے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے درود پاک کوئی شخص پڑھتا ہے، إِلَّا قَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فرشتہ وہاں کھڑا ہے نا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیک فلان ابن فلان۔ اب یہ جملہ تھا جس پر پچھلے جمعہ کو میں توجہ دلا رہا تھا کہ وہ فرشتہ جو وہاں کھڑا ہے، تو یہاں یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نہیں سنتے، وہ فرشتہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے، اگر پیش کرنے سے سننے کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں سنتے نہیں ہیں اس لیے پیش کیا جاتا، جانتے نہیں ہیں اس لیے پیش کیا جاتا، تو بخاری اور مسلم کی ایسی دسیوں حدیثیں میں پیش کر دوں گا۔ ایک مفہوم سمجھا دیتا ہوں کہ صبح فرشتے آتے ہیں اور شام تک اعمال لکھتے ہیں، پھر شام میں اللہ کے حضور جاتے، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ۔ تو جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہاں کیا ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا وہ کون کون بیٹھا تھا، یہ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا نعوذ باللہ یہ خیال لے جائیں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کون کون بیٹھے تھے، کیا کیا کر رہے تھے، بخاری مسلم میں۔ یہ بات یہ نہیں ہے، ایسے ہی تو ہو رہا ہے نا کہ لوگ حدیث اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ بھئی میں سمجھ لیا، اور اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین لکھ چکے ہیں سب، بس اسی پر یقین رکھیں، آپ کا بس اسی راستے پر آپ چلتے رہیں۔ تو جس طرح یہاں اللہ کے پوچھنے سے اللہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بتاتا ہے تو حضور کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے۔
یہ بادشاہوں کے دربار کے آداب ہوتے ہیں کہ غلام پیش کریں، خادم ہوتے ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے، اب آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار پہ ایک مرتبہ درود پڑھیں، اور وہ فرشتہ جو قبر شریف پہ کھڑا ہوا ہے وہ کیا، آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام، بس اتنا سمجھ لیں کافی ہے کہ کس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے. تمہارے آقا سے، ہمارے آقا سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کے سامنے میرا اور میرے والد کا نام جو درود پڑھتا ہے، تو میرا نام اور میرے والد کا نام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اجمل ابن اسرائیل خان، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے. اب آپ کتنے خوش نصیب ہو، درود پڑھو، سرکار کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا بھی نام لیا جائے، آپ کے والد کا بھی نام لیا جائے. کس وجہ سے؟ درود پاک پڑھنے سے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے، اور پھر ایک روایت مجھے یاد آ گئی وہ بھی عرض کر دوں، درود پاک زندگی میں شامل کریں، شامل کر لیں. میں نے بارہا یہ آپ کو سمجھایا ہے، درود پاک ہی سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے. محبت جاگتا ہے کہ سرکار ہی تو قبر میں آنے ہیں. پہلا سامنا ہی اللہ سے نہیں ہونا ہے، پہلا سامنا ہی حضور سے ہونا ہے، پہلا سامنا سرکار سے ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے. تو پھر درود پاک کا اپنی زندگی میں شامل کر لیں. سرکار فرماتے کہ روایت میں نے پڑھی نا کہ وہ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو سرکار بیٹھے ہوں گے، تو ایک شخص کو، امت محمدیہ میں سے ایک شخص کو جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں آپ کے امت میں سے ایک فرد کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام جو ہے نا پھر تشریف لے جائیں گے تیز قدموں کے ساتھ اس شخص کی طرف، اتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، آپ سے. تو سرکار تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، فرشتوں کو روک دیں گے، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ حکم ہو گیا ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے شامت اعمال کی بنیاد پہ. تو سرکار فرمائیں گے نہیں، لے کے چلو، پھر وزن کرو، آپ میزان پہ پھر لے کے چلو. تو فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. اللہ فرمائے گا محشر قائم ہی میں نے انہی کے لیے کیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو پھر فرشتے لے کے آئیں گے، مگر جو وہ امتی ہوگا نا وہ سرکار کو پہچانے گا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے یہی آقا ہے. ابھی اتنی بھیڑ ہے، میدان محشر ہے، اول و آخر سب جمع ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فرشتے لے کے آئیں گے تو پھر وزن کیا جائے گا. تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار آپ سے کرتے ہیں، میں یہی احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کو. اور یہ درود پاک میں جو کہتا ہوں نا کہ پورے مہاڈا چاہے 1 روپیہ شامل ہو جاؤ، میں یہ نہیں کہتا 1,00,000 2,00,000 نہیں، میں تو پھر پچھلے جمعہ کو پوری تقریر میں نے اس پہ کی، ریاکاری دکھاوا نہیں، جتنا ہو سکے شامل ہو جاؤ، تاکہ وہاں جب سب بلائے جائیں گے تو حضور کے گھر والے بھی بلائے جائیں گے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹ نکالیں گے، چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے کاغذ کا، اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. جیسے ڈالیں گے نا تو وہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. تو حدیث شریف میں امام سخاوی رحمۃ اللہ بہت جید محدث گزرے ہیں، یہ تو لکھتے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا جو یہ سب دیکھ رہا ہوگا، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا باپ نہیں آ رہا ہے، وہاں حال یہ ہوگا کہ اگر ایک نیکی باپ سے مانگو گے نا تو وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں انکار کر دے گی. کام کون آ رہا ہے تمہارے، کون نگاہوں میں رکھے ہوئے، کون کہاں چل رہا ہے، کون پیاسا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 3 ایسے مقام ہیں محشر میں جو بہت سخت ہے. ایک تو میزان، دوسرا یہ ہے کہ پیاس کیونکہ سوانیزے پہ سورج ہوگا، تیسرا ہے کہ پل صراط. آپ قربان جائیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں تینوں جگہ پہ میں پہلے سے موجود رہوں گا. کیا چاہیے آپ کو؟ ان سے پیار کریں نا، آپ ان سے محبت کریں. تو جہاں کوئی کام نہیں آ رہا ہے، ماں باپ بھائی بہن، وہاں میرے آقا آ رہے ہیں آپ کے لیے.
آپ دیکھیں قبر میں سارے آپ جتنے بیٹھے ہو، چاہے جتنا پیارا آپ کا بیٹا ہو یا باپ پیارا ہو، بھائی پیارا ہو، بیوی پیاری ہو، مگر کچھ بھی کر لیں آپ، مگر اس کے ساتھ لیٹیں گے نہیں قبر میں، اس کو دفنا کے باہر آ جاتے ہیں آپ۔ اب اس کے آگے پھر وہ سمجھے سب چھوڑ دیے، میرے آقا پہلے سے موجود ہے، پھر ان سے پیار کرنا چاہیے، پوری زندگی ان کے نام پہ گزارنی چاہیے۔ تو میرے آقا جب چٹ ڈالیں گے اور نیکیاں بڑھ گئیں تو وہ شخص جو رہے گا نا، پہچانے گا نہیں، تو کہے گا اے حسین چہرے والے، پھر یہ جملے رہیں گے اس کے، ہاں، اے خوبصورت چہرے والے، اے حسین چہرے والے، تو کون ہے؟ یہاں تو میری ماں کام نہیں آ رہی ہے، باپ اور مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، جہاں 300 سال تک، یاد رکھیں حدیث شریف میں کہ میدان محشر میں 300 سال تک کوئی ایک لفظ بھی جرات نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے سامنے بول سکے گا، 300 سال تک۔ یہاں وہ پھٹ پھٹ بولتے رہتے ہو نا کہ یہ دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا، نہیں، کیا دیکھیں گے آپ مرتے ہیں تو مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، آپ مچھر نہیں ہٹا سکتے ہیں، اپنا خود کا گندگی صاف نہیں کر سکتے ہیں، آپ کیا دیکھیں گے؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو اپنے محبوب کے نام پہ گزار دیں آپ۔ تو وہ کہے گا اے حسین چہرے والے آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا مسکرائیں گے اور فرمائیں گے تو دنیا میں جن کا کلمہ پڑھتا تھا نا، جن سے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہی نبی میں ہوں، میں تیرا نبی ہوں جن کا تو کلمہ پڑھتا تھا۔ تو وہ پھر رو پڑے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ نے چٹ کیا ڈالی کہ نیکیاں بڑھ گئیں؟ تو میرے آقا فرمائیں گے کہ زندگی میں تو نے دنیا میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، زندگی میں تو نے پوری لائف میں 70 سالہ 80 سالہ لائف میں ایک مرتبہ محبت سے تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، تو میں نے وہ چٹھی میں لکھ کے رکھ لیا تھا۔ تو درود آپ پڑھتے ہیں، وہاں لکھا جاتا ہے، وہاں محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، تو قالا فیصلی رب تبارک و تعالی ذالک رجل بکل واحد 10، قربان جائیں، کہ جب کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھا ہے، تو جیسے اتنا کہے گا وہ فرشتہ، اتنے میں اللہ تعالی، اب جواب ابھی سرکار دینے ہی والے تھے، جیسے اتنا سنا اللہ نے کہ میرے محبوب پر اس نے درود پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے درود کی فضیلت، کہ جو ایک مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 مرتبہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، میرے محبوب کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے کیا نا، کہ درود پاک کا ایک حجرہ خریدا اور پھر اس کا کام چالو کر، اس وجہ سے کہ اصل یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے قدموں میں آیا کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ضمناً چونکہ وہ صاحب نے کہا تھا تو میں نے وہ حدیث بیان کر دی۔ اب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں میں۔